فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت روانہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ پتہ لگایا ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بھارت کی جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ شیخ حسینہ واجد عوامی غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی۔ بنگلہ دیشی عوام نے بازی مار لی۔ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ شیخ حسینہ واجد جسے اپنے والد شیخ مجیب الرحمن کی وراثت میں حکمت ملی تھی، جس نے اپنے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ایک سیاسی عامر بن کے رہی۔ ہر طرح سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو زیر کیا گیا۔ قید و بند میں ان کو رکھا گیا۔ ان کے رہنماؤں کو بے گناہ کیسز میں ملوث کر کے ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ان کے طلبہ تنظیم پر پابندی لگائی گئی، مطلب کہ ہر طریقے سے ان کو قید و بند کی پابندیوں میں رکھا گیا۔ نہ ان کے لیے کچھ سیاسی آزادی تھی، نہ ان کے لیے کوئی عوامی آزادی تھی، نہ ان کے لیے کوئی انسانی حقوق تھے۔ مطیع الرحمن نظامی ہوں، عبد القادر ملا ہوں، قمر الزمان صاحب، ابو صالح محمد، اظہر الاسلام، غلام اعظم، علی احسن مجاہد، تمام کو اپنے بوگس کیسز بنا کر ان کو پھانسی کے پھندوں پہ جھلایا گیا۔ آخر ان کی قربانیاں رنگ لائیں۔ تقریباً 1 ماہ پہلے کوٹا سسٹم استعمال کرتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے عوامی لیگ کے گنڈوں کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے تقریباً 30% کوٹا ان کو دینے کا فیصلہ کیا، جو کہ کافی عرصے سے دیتی چلی آ رہی تھی۔ لیکن عوام بھی آخر عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ یہ تو صرف 30% وہ تھا جو کہ 71 کی جنگ میں لڑنے والے ان کے عوامی گنڈے جنہوں نے جماعت اسلامی کے 10,000 سے زیادہ کارکنوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو اس خوشی میں دیے جا رہے تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ لیکن جو کہ ٹوٹل فراڈ تھا وہ کمپلیٹلی اور کلی طور پر انڈین مکتی باہنی کے لوگ تھے۔ پھر بھی ٹھیک ہے، ان کو 30% کوٹا کے سسٹم کے تحت ان کو اسامیاں دی جا رہی تھی، لیکن ہیلے بہانے سے 56% اسامیاں ان کو دی جا رہی تھی۔ پھر 56% تو صرف تحریری طور پر ہے، لیکن 100% سرکاری نوکریوں کے دروازے عوامی لیگ کے لیے کھلے تھے اور مکتی باہنی کے لوگوں کے لیے کھلے تھے۔ عوام کو شعور آیا، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، جس میں تقریباً 200 کے قریب لوگ قتل کیے گئے۔ کرفیو نافذ کر دیا گیا، ان کو دیکھتے ہی ان کو گولی مارنے کا آرڈر دے دیا گیا، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ پاکستانی رضاکار ہیں جو 71 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، تو ہم رضاکار ہیں، ہم کون تم کون، رضاکار رضاکار کا نعرہ پورے ملک میں گونجنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عوامی آواز بن گیا۔ جب سپریم کورٹ نے اب طلبہ کے حق میں فیصلہ دیا تو کچھ طلبہ مظاہرے کم ہوئے، لیکن پھر بھی حسینہ واجد نے کرفیو نافذ کرتے ہوئے اور عوامی گنڈوں کو طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا آرڈر دے دیا، جس میں تقریباً 77 لوگ اور شہید کیے ہوئے۔
اور ان کے رہنماؤں کو بھی نہ چھوڑا گیا، کیوں کہ اپنے فرعونی طاقت کے نشے میں یہ چور تھی۔ انہوں نے شیخ حسینہ واجد نے اپنے ظلم کو جاری رکھا، لیکن طلبہ نے پھر مظاہرے شروع کر دیے۔ اتنے مظاہرے ہوئے، اتنا شور شرابہ ہوا کہ پورے ملک میں آگ پھیل گئی۔ آرمی چیف بنگلہ دیش وقار الزمان صاحب نے شیخ حسینہ واجد کو کہا کہ آپ کو 45 منٹ کے اندر استعفیٰ دینا چاہیے۔ کچھ ہی دیر بعد جب عوامی لوگ شیخ حسینہ واجد کے محل میں داخل ہونے لگے، شیخ حسینہ واجد نے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا میں پناہ لی اور وہیں سے اس نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے وزیر اعظم شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا تو مولانا مودودی کے روحانی بیٹوں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ مولانا مودودی نے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں جو جیت بھی جاتے ہیں تو تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اللہ اکبر تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ دیا، پورے شیخ حسینہ واجد کے گھر کی در دیوار کو ہلا ڈالا، ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ اور جب وہ اس کے محل کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد ایک چڑیل تھی جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا، ہمارے لیڈروں کو پابند سلاسل کیا، ہمیں ایسی کوفت میں رکھا ہوا تھا کہ ہم زندگی جی نہیں رہے تھے، صرف زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے حالات میں بنگلہ دیشی عوام کو ان کی آزادی، ان کی قربانیوں کا رنگ لانا مبارک ہو۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزمان نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنی ایک عبوری حکومت بنائیں گے اور اس کے تحت ملک چلائیں گے، اور یقیناً شیخ حسینہ واجد کے 15 سالہ ظلم کے دور کا خاتمہ ہوا۔